حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 3 اعمال جن کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے، وہ 3 اعمال یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جب انسان جوانی کے نشے میں گم ہوتا ہے، جب طاقت، صحت، وقت اور دولت سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، تب وہ اکثر بھول جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس کے ہاتھ کانپیں گے، نگاہ دھندلا جائے گی اور قدم لڑکھڑا جائیں گے، جب نہ عبادت ویسی ہوگی، نہ روزہ آسان لگے گا، نہ تسبیح کی گنتی پوری ہوگی اور نہ سجدے کی طاقت باقی رہے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا ہوگا، جہاں ہر لمحہ اس کی ماضی کی غفلت کا ماتم کرے گا۔ بڑھاپا وہ منزل ہے جہاں انسان کے پاس عمل کا وقت نہیں بلکہ ماضی کے اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ اگر جوانی میں نمازیں قضا کی ہوں گی، قرآن کا وقت ضائع کیا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی یا دلوں کو توڑا ہوگا، تو بڑھاپے میں ان کی گونج روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے بڑھاپا اصلاح کا آخری موقع ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دل کا دروازہ اللہ کی طرف کھول دیا جائے گا، آنکھوں کو آنسوں سے تر کر دیا جائے، زبان پر توبہ اور استغفار جاری رکھی جائے اور ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں لگا دیا جائے۔ جو بڑھاپے میں بھی غفلت میں پڑا رہا، اس کے لیے موت کے بعد کی اندھیری قبر اور عذاب کے جھٹکے بہت سخت ہوں گے، مگر جو بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف پلٹ آیا، دل کو نرم کر کے عبادت کا پابند ہو گیا، اس کے لیے یہی بڑھاپا نجات کا زینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ وقت غفلت کا نہیں، پکارنے کا ہے، جھکنے کا ہے، رونے کا ہے اور اپنے رب سے قریب ہونے کا ہے، کیونکہ بڑھاپا توبہ کی آخری سیڑھی ہے۔ اس کے بعد عمل کا دروازہ بند اور حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے اور خواب پورے کرنے ہیں، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام، سکون اور دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دینی اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا اور دعا کرنا کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور میرا خیال کیا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضرت ابو داؤد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اس بوڑھے شخص کو جگہ دینے میں دیر کر دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد ہے یا عورت کہ جس میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے،
تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمان کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی تحفے لے کر آئی۔ یہ تحائف کپڑے اور کئی دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا کہ یہ تحائف لینا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسما نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس پریشانی کے سبب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہے اور تحائف لائی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل تم پر اس کی عزت کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح تم پر اپنی سگی ماں پر ہے۔ باوالا صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ بوڑھوں کی عزت کرنا دین سے مشروط نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ عزت اور نرمی والا معاملہ رکھنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک میں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید کیوں ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتا دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بڑھاپا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے جبکہ کسی مسلمان کا ایک بال بھی سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے،
اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کرانا کہلاتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہذا تم ان کے خلاف کرو یعنی خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے اور خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت لیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک آپ ورش جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹس سامنے آ چکے ہیں اور کیمیکلز وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے جو کہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتا ہے اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ و زرد خضاب لگایا ہے۔ اس طرح بعض حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ لائے گئے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ ایسے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالے رنگ نہیں کرنا چاہیے جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بالوں کی غلط کٹنگ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے قسم تو یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منوانا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا ہے، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا ہے۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم پر عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منوا کر اور کچھ حصہ چھوڑ کر سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سارا سر منواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں بچے، جوان اور بوڑھے سارے لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں اور وہاں بوڑھے والدین یا دادی دادا یا کوئی رشتہ دار بوڑھا آدمی بھی آ جائے تو اس کی عزت کا دھیان کرتے ہوئے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔
इसी तरह जब हम किसी ट्रेन या गाड़ी में सफ़र कर रहे हों और कोई बूढ़ा आ जाए और बैठने की जगह ना हो तो उसको अपनी जगह पर बिठाकर इज़्ज़त दें और उसकी दुआएं लें। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की बारगाह में बूढ़े शख्स की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। अल्लाह करीम सफ़ेद दाढ़ी बालों वाले बंदे के फैलाए हाथ खाली नहीं फेरता। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की रोशन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बूढ़े हजरात की इज़्ज़त अदब और एहतराम करने की तौफीक फरमाए। नाज़रीन, इस्लाम में मौत के वक्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के जारी होने को बेहतरीन अंजाम की अलामत समझा जाता है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदेश और इस्लामी कुतुब में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं और फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ों के चंद अमाल ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी से अल्लाह राज़ी हुआ और उनको मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब फरमाता है। इन खुश नसीब बूढ़ों में सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ईमान पर इस्तकामत रखते हैं। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी ज़िंदगी में ईमान रखते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखते हैं, उनकी ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी होने की कभी उम्मीद की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए दुनिया से रुखसत हुआ वो जन्नत में ज़रूर बिल ज़रूर दाखिल होगा। बावाला सही मुस्लिम। ईमान की इस्तकामत और अल्लाह के ज़िक्र पर मौत के वक्त जन्नत की खुशखबरी मिलती है। बूढ़े अफराद जो तवील उम्र गुजारने के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहते हैं, उनके लिए यह सादत मुमकिन है। नंबर 2, वालिदैन की खिदमत करने वाले बूढ़े। बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने वाले अफराद के बारे में आदेश में बहुत सी फजीलत बयान की गई है और ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी औलाद को नेकी और खैर की तरफ रहनुमाई करते हों, उनकी ज़ुबान में कलमा जारी होने की कभी उम्मीद की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरदूद है वो शख्स जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। बावाला सही मुस्लिम। यह हदीस उन अफराद की फजीलत को बयान करती है जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआओं का वसीला बनते हैं। ऐसे वालिदैन के लिए नेक अंजाम की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, नमाज के पाबंद बूढ़े। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज के पाबंद रहे हों, उनके लिए मौत के वक्त कलमा तैयबा के जारी होने की खुशखबरी दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जो इसको कायम रखेगा वो दीन को कायम रखेगा। बावाला मसनद अहमद। नमाज की पाबंदी करने वाले बूढ़े अफराद के दिल अल्लाह की मोहब्बत से मामूर होते हैं और मौत के वक्त अल्लाह का जिक्र उनकी ज़ुबान पर जारी रहता है। नंबर 4, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरों के हकूक़ अदा किए, दूसरों का हक ना मारा, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। बावाला सही बुखारी। हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखने वाले बूढ़े अफराद को अल्लाह की रहमत नसीब होती है। उनका खात्मा ईमान पर होता है और उनको मौत के वक्त कलमा पढ़ना नसीब होता है। नंबर 5 पर कुरान के हाफिज़ और कारी हैं। ऐसे बूढ़े अफराद जो कुरान के हाफिज़ या कारी हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पढ़ने और पढ़ाने में गुजारा होता है, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है और उनको अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने काले के लिए शफात करेगा। सही मुस्लिम। कुरान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बूढ़े अफराद की ज़ुबान पर अक्सर कुरान के अल्फाज और कलमा जारी रहता है, जो उनकी मौत के वक्त में भी जारी होता है। नंबर 6, ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी ज़ुबान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखते हैं, उनके लिए मौत के वक्त में यही ज़िक्र जारी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करते रहो जहाँ तक कि लोग तुम्हें पागल और मजनून समझने लगे। बावाला मसनद अहमद। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने वाले बूढ़े अफराद के लिए ये अजीम सादत मुमकिन है। नंबर 7, दुआ करने वाले और बख्शिश मांगने वाले। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी ज़ुबान पर मौत के वक्त कलमा जारी होने की बशारत दी गई है। कुरान पाक में इरशाद होता है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं और नमाज के लिए झुकते हैं, यह कैफियत उनके नेक अंजाम का सबब बन सकती है। नंबर 8, नेक औलाद छोड़ने वाले।
ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہے، کہ جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ باوالا صحیح مسلم۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے۔